مسلمانوں ایک بات یاد رکھنا، انشاءاللہ اپنے بچے کو قرآن پڑھا دو گے وہ حافظ بن جائے گا، الحمدللہ اللہ اس کے ذہن کو کھول دے گا، اللہ اس کے دماغ کو کشادہ فرما دے گا اور سینہ کشادہ ہو جائے گا۔ پھر اگر اسے آپ انجینئر بناؤ گے تو بہترین انجینئر بنے گا، اگر اسے پھر ڈاکٹر بناؤ گے انشاءاللہ بہترین ڈاکٹر بنے گا، اگر اسے آپ ایک وکیل بناؤ گے انشاءاللہ وہ ایک بہترین وکیل بنے گا۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ 2023 میں 2000 بچوں نے نیٹ کا ایگزام دیا، 2023 کا رپورٹ ہے، مدرسے کے بچے حافظ قرآن 2000 بچوں نے نیٹ کا ایگزام دیا، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ دنیا یہ کہہ رہی تھی یہ مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر قرآن پڑھنے والا یہ انگلش کو کیا سمجھے گا، یہ میتھ کو کیا سمجھے گا، یہ جغرافیہ کو کیا سمجھے گا، یہ سائنس کو کیا سمجھے گا، یہ ڈاکٹری کا ایگزام کیا دے پائے گا۔ لیکن دنیا دیکھنے والی نے دنیا دیکھتی رہ گئی کہ 2000 بچوں نے ایگزام دیا نیٹ کا، الحمدللہ 1800 بچوں نے کامیابی حاصل کیا، 1800 بچے حافظ قرآن ڈاکٹر بنا۔ بچوں کو اپنے صاحب ایمان بناؤ، قرآن پڑھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ، قرآن پڑھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ۔ سرکار کی سیرت کا ذرا ان کو سجاؤ، قرآن پڑھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ۔ میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، میں یہ نہیں کہتا انہیں انگلش نہ پڑھانا، ڈی ایم بھی بناؤ انہیں کمشنر بھی بناؤ، ہاں شرط ہے پہلے اسے دین کے ارکان سکھاؤ، قرآن پڑھاؤ، انہیں قرآن پڑھاؤ۔ اپنے بچے کو قرآن پڑھاؤ، تعلیم ضروری ہے مسلمانوں نوجوانوں۔ پھر بچے کو قرآن پڑھا دیے، پھر اسے اب ماسٹر بنائیے، وکیل بنائیے، ڈاکٹر بنائیے، پروفیسر بنائیے، الحمدللہ ثم الحمدللہ آپ جو چاہیں وہ بنا سکتے ہیں، لیکن سب سے پہلے اپنے بچے کو اللہ کا قرآن پڑھائیں۔ انشاءاللہ اپنے بچوں کو قرآن پڑھائیں گے الحمدللہ۔ ہاتھ اٹھاؤ الحمدللہ، کتنے لوگ تیار ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ نوجوانوں دین سیکھو، تعلیم حاصل کرو۔ بہت سارے نوجوان ہمارے ایسے ہیں، ہمارے بچے ایسے ہیں، وضو میں کتنے فرض ہے پتہ نہیں ہے، غسل میں کتنے فرض ہے پتہ نہیں ہے، نماز میں کتنے فرائض ہے پتہ نہیں ہے، نماز میں کتنے واجبات ہیں پتہ نہیں ہے۔ یہ افسوس کا مقام ہے، تمہیں کون بتائے گا؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ مدرسے کی چٹائی پہ بیٹھ کر ہمارے یہ علماء کرام تمہیں بتائیں گے، فضیلت الشیخ تمہیں بتائیں گے۔ اس لیے مسلمانوں نوجوانوں دین سیکھو، انشاءاللہ سیکھیں گے، انشاءاللہ سیکھیں گے۔ ایک نوجوان سے میں نے کہا کہ بابو کچھ معلوم ہے غسل میں کتنا فرض ہے؟ بولا کہ پتہ ہے۔ ہم نے کہا کہ بتا غسل میں کتنا فرض ہے؟ بولا 3۔ ہم نے کہا بہت اچھا، بول کیا کیا ہے؟ بولا بالٹی، صابن، تولیہ۔ یہ میرا بچہ، میرا نوجوان، کہاں تم تعلیم حاصل کرو گے؟ قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ اللہ کا قرآن، اللہ اکبر کبیرہ، 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر میں یہ قرآن نازل ہوا غار حرا میں، اقرا بسم ربک الذی خلق۔ اور قربان جاؤ سب سے پہلے میرا اللہ نے کہا اپنے نبی کو کہ میرے نبی پڑھیے، پڑھنے کا حکم دیا، پڑھیے اور قربان جاؤ اللہ اکبر کبیرہ۔ اس لیے میرے نوجوانوں، میرے بچوں، پڑھو، خود بھی پڑھو، اپنے بچوں کو بھی پڑھاؤ۔ پڑھنے کی کوئی عمر نہیں ہے، الحمدللہ ثم الحمدللہ۔ میں نے 65 سال سے 70 سال 75 سال کے 6 بزرگ کو الحمدللہ قرآن پڑھایا،
اپنی زندگی میں 6 ایسے بزرگ کو جن کی عمر 65 سال سے 75 سال کی عمر ہوگی، الحمدللہ میں نے قرآن پڑھایا اور 6 مہینہ کا عرصہ نہیں گزرا، الحمدللہ وہ قرآن پڑھنا جان گیا۔ مسلمان ہو قرآن پڑھنا نہ جانتا ہو، یہ افسوس کا مقام ہے۔ مسلمان کا بچہ ہو قرآن نہ جانتا ہو، یہ افسوس کا مقام ہے۔ قربان جاؤ، میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ قرآن پڑھ کر تو دیکھو، ترجمہ کر کے تو دیکھو۔ آج اللہ اکبر کبیرہ، یہ سائنس، آج جو یہ سائنس ہے، چاند پہ گیا، ارے لوگ چاند پہ گئے، ارے بولو نا بھائی، کیسے گیا؟ اڑ کے گیا؟ اور قربان جاؤ کیسے گیا؟ انترکش پہ لوگ جا رہے ہیں، کیسے جا رہے ہیں؟ آج سے 300 400 سال 500 سال پہلے سائنس کا وجود نہیں تھا، نہیں، لوگ جانتا ہی نہیں تھا۔ یہ بھٹ بھٹیا، یہ موٹر، یہ کار، یہ جیپ، یہ ہوائی جہاز، یہ پلین، یہ ٹرین، یہ جتنے بھی ہیں یہ سب ادھر کے ہیں، پہلے تو کچھ تھا ہی نہیں، لوگ جانتا ہی نہیں تھے سائنس کسے کہتے ہیں۔ قربان جاؤ، لیکن میرا یہ اللہ کا قرآن موجود تھا، میرا یہ اللہ کا قرآن موجود تھا۔ 1450 سال کا عرصہ گزر گیا، میرا قرآن موجود تھا۔ یہودیوں نے، انگریزوں نے، عیسائیوں نے ریسرچ کیا کہ اسلام کا پیغمبر جناب محمد رسول اللہ معراج پر گئے، کیسے گئے؟ معراج پر گئے، اللہ نے بلایا، کیسے گئے؟ اور وہ بھی کیا؟ 1 آسمان، 2 آسمان، 3 آسمان، 4 آسمان، 5 آسمان، 6 آسمان، 7واں آسمان، اور قربان جائیے اللہ سے ملنے کیسے گیا؟ ریسرچ کیا، قرآن کو ریسرچ کیا، قرآن کو اسٹڈی کیا، اور قربان جاؤ آج وہ سائنسداں بنا، وہ چاند پہ پہنچ گیا۔ قرآن آج میرے ہاتھوں میں ہے، قرآن آج میرے گھر میں ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ میرے قرآن، اچھا قرآن آج بھی ریسرچ کر رہا ہوں، آج بھی ریسرچ کر رہا ہے، لوگ اسلام کے اندر میں قرآن کو پڑھ کر داخل ہو رہے ہیں، قرآن کو پڑھ کر لوگ کلمہ پڑھ رہے ہیں، اور قرآن آج میرے گھر میں رکھا ہوا ہے، ہم در در کی ٹھوکریں کھا رہے ہیں۔ اس لیے نوجوانوں، اس لیے مسلمانوں، اسے اپنے سینے سے لگاؤ، اسے پڑھو، اس پر پڑھ کر عمل کرو، اپنے بچوں کو پڑھاؤ، اللہ تیری زندگی بدل دے، اللہ زندگی بدل دے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، غار حرام و قرآن اللہ نے نازل کیا ہے اپنے پیارے محبوب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے اوپر میں۔ آج افسوس کا مقام ہے، ہم لوگ انگریزی کے پیچھے لگے ہوئے ہیں۔ بھائی ٹھیک ہے، انگریزی پڑھیے نا، منع تھوڑے ہے، ہم منع تھوڑے کرتے ہیں انگریزی مت پڑھیے، انگریزی بھی ضروری ہے، لیکن انگریزی پر مریے مت، پڑھیے، انگریزی بھی پڑھیے، ہندی بھی پڑھیے، سنسکرت بھی پڑھیے، جغرافی بھی پڑھیے، الحمدللہ، اس لیے دین کے کام کرنا ہے۔ لیکن میرے دوستوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، میرے نوجوانوں، سب سے پہلے اپنے بچوں کو اللہ کا قرآن پڑھاؤ۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، جس گھر میں سورہ واقعہ کی تلاوت ہو جائے اس گھر میں کبھی فاقہ نہیں ہوتا۔ جو شخص رات کو سوتے وقت آیت الکرسی 3 مرتبہ پڑھ لے، صبح تک اللہ اس کی حفاظت فرماتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، اللہ اکبر کبیرہ والحمدللہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ وصیلہ۔ میرے قرآن میں کیا نہیں ہے؟ اس لیے میرے بچوں، میرے نوجوانوں، قرآن سے محبت کرو، ان کو اپنے سینے سے لگاؤ، ان سے تم فائدہ اٹھاؤ، اور قربان جاؤ، مرنے کے بعد قبر میں جو سوال ہوگا، من ربک، عربی میں ہوگا کہ انگریزی میں ہوگا؟ نہیں، بولیے بولیے، عربی میں ہوگا۔ تو یہاں تو عربی پڑھے نہیں، یہاں تو ہم انگریزی پڑھے، تو فرشتوں کے ساتھ انگریزی بولنا ہوگا۔ عربی سیکھو، اپنی بیوی کو بھی عربی سکھاؤ، تاکہ گھر میں جب جھگڑا ہو تو پڑوسی سمجھے گھر میں دعا ہو رہی ہے۔ المختصر معزز سامعین کرام، حضرت بہت اچھی تقریر کر رہے تھے، وہ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں، غزوہ خندق کے بارے میں مجھ سے پیشتر جو شیخ تقریر کر رہے تھے۔ حضرت جابر کے شکم پہ ایک پتھر تھا، دکھایا صحابہ نے، اللہ کے رسول نے اپنے چادر کو ہٹایا، قمیض کو ہٹایا تو دیکھا 2 پتھر بندے ہیں۔
دین ایسے نہیں پھیلا میرے بچوں. آج ہم بریانی کھا کے پلاؤ کھا کے قرآن نہیں پڑھ رہے ہیں, ٹائم نہیں ہے. قربان جاؤ, صحابہ کرام نے درختوں کے پتے چبا چبا کر اللہ کے قرآن کی تلاوت نہیں چھوڑی. فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا, فاقے سے بندھا پیٹ پہ پتھر نہ ملے گا, سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا, سرکار دو عالم سا پیمبر نہ ملے گا, پیمبر نہ ملے گا. تو ماشاءاللہ الحمدللہ بخیل چھوڑو. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ, اور مشکات شریف کی حدیث ہے, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہے, روایت فرماتے ہیں کہ 3 لوگ جنت میں نہیں جائیں گے. کہ لوگ؟ پہلا وہ شخص جو دھوکے باز ہو, دھوکے باز جنت میں نہیں جائے گا. دوسرا وہ شخص جو بخیل ہو, بخیل جنت میں نہیں جائے گا. بخیل جانیں نا, نہیں جان رہے ہیں؟ بخیل کے 4 کوالٹی ہے. کیا کوالٹی ہے بولیے؟ گنتی کرو, ہم گنتی کرا رہے ہیں. بخیل سمجھ میں آ جائے گا بخیل کس کو کہتے ہیں. بخیل کتنا ہوا بولو؟ کنجر, کنجوس, مکھی چوس. آپ سمجھ گئے ہوں گے. گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے, گناہوں پہ ہوں شرمندہ الہی درگزر کر دے, بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے, بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. آمین بولے دونوں الحمدللہ. خطا کوئی نہیں چھوڑی, کبھی سیاہ نہیں چھوڑا, خطا کوئی نہیں چھوڑی, کبھی سیاہ نہیں چھوڑا, بس اب کرتا ہوں میں توبہ الہی درگزر کر دے, بڑا مجرم ہوں میں تیرا الہی درگزر کر دے. کھلونا ہاتھ کا اپنے بنا رکھا ہے شیطان نے, بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے, بنا لے اپنا تو بندہ الہی درگزر کر دے. اور یہ شعر دل باغ باغ ہو جائے گا. تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا. اللہ کے دینے سے کچھ بگڑے گا؟ ارے بولو یہ بگڑے گا. قربان جاؤ, یہ دنیا ہے, دنیا والوں سے مانگو گے, قربان جاؤ یہ دنیا بھاگے گی. دنیا والوں سے مانگو گے دنیا والا بھاگے گا. قربان جاؤ, کسی سے پیسہ مانگو, کسی سے قرضہ مانگو, کسی سے کچھ مانگو, او لوگ بھاگے گا. آج مانگ لو گے, کل کہاں نہیں بولے, کل تھا کل تھا کل تھا, ختم ہو گیا. کل تھا ختم ہو گیا. بولا دیکھیے نا آپ چاہیے گا تو ہو جائے گا, بہت ضروری ہے 5000 روپیہ. بولا ٹھیک ہے ایسا کیجیے آپ کل دیکھا کیجیے, کل دیکھا کیجیے چوک پر دیکھتے ہیں.
اچھا آپ کل انتظار میں رہے، آپ کی چوک پہ وہ نظر آئے، وہ جیسے ہی نظر آیا خور سے بھاگ جائے کہ آ رہا ہی پیسہ مانگے گا، وہ بھاگ جائے گا۔ لیکن میرا اللہ کہتا ہے میرا بندہ قربان جاؤ، ہم سے نہیں مانگو گے، اللہ سے نہیں مانگو گے، اللہ ناراض ہو جائے گا۔ اللہ کہتا ہے مجھ سے مانگو، وقال ربکم ادعونی استجب لکم، میرا اللہ کہتا ہے کہ مجھ سے مانگو، میں تیری دعا کو قبول کروں گا۔ مجھ سے مانگو تو صحیح، میرے خزانے میں کس چیز کی کمی ہے؟ تیرے دینے سے مولا تیرا تو کچھ نہ بگڑے گا، مگر بن جائے گا میرا الہی درگزر کر دے، بڑا مجرم ہوں میں تیرا، الہی در گزر کر دے۔ آمین بولے الحمدللہ۔